پٹھانوں کی تاریخ کیا ہے؟ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ یہ پٹھان جو ہم نے ایک ہی خطے میں بستے دیکھے، یہ کہاں سے آئے اور کب سے پٹھان بنے، یا بھائی پٹھان ہیں کون؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ دنیا بھر میں جہاں بھی پٹھان ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پٹھان ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں۔ اگر پٹھان سے پوچھا جائے کہ اب پہلے مسلمان ہیں یا پٹھان، تو جواب ہوگا میں 5000 سال سے پٹھان ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوں۔ زمانہ قدیم میں ہجرت اور نقل مکانی کرنے والے مختلف اقوام پر تحقیق کرنے والے ماہرین افغانستان اور پاکستان میں بسنے والے بہت سے قبائل کا رشتہ زمانہ قبل از مسیح میں فلسطین سے نقل مکانی کرنے والے یہودی قبائل سے جوڑنے میں مصروف ہیں۔ ان قبائل میں سب سے زیادہ نمایاں پشتون یا پٹھان ہیں، جبکہ بعض مورخین کشمیریوں کو بھی بنی اسرائیل کی گمشدہ نسل میں شمار کرتے ہیں۔ اسرائیل کی ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق پشتون یا پٹھان یہودی نسل ہیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل سے ہے۔ ان قبائل کو اسرائیل کی تباہی کے بعد فاتحین نے جلا وطن کر دیا تھا، جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران، پھر افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے، جبکہ جیوش اٹلس میں صوبہ سندھ کی قدیم بندرگاہ دیبل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بندرگاہ یہودی تاجروں کی بہت بڑی مرکز تھی۔ بنی اسرائیل کے تاجر زمانے قدیم میں بذریعہ بحری جہاز سندھ اور بلوچستان کی بندرگاہوں پر آتے رہے، اس لیے ان دونوں صوبوں کے بیشتر شہروں اور بندرگاہوں میں یہودیوں کے تجارتی مراکز اور عبادت گاہیں قائم ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے زمانہ قدیم میں پاکستان کے بعض علاقوں میں یہودیت کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس طرح ماضی کے قریب میں جلال آباد کے قریب سے لے کر چترال تک پھیلے کافرستان میں ملتے جلتے مذاہب کے پیروکاروں کی تہذیب و تمدن اور رسوم و رواج پر بھی بہت سے محققین نے کام کیا ہے، لیکن چند ایک کے سوا جنہوں نے کسی حد تک اسرائیلی عنصر کا وجود ان لوگوں میں تسلیم کیا ہے، کسی نے اس نظریے کو درخور اتنا نہیں سمجھا اور بعض واضح اسرائیلی اثرات کو قریب کی اسلامی تہذیب کا مرہون منت قرار دیا ہے۔ اسرائیل میں 12 قبائل آباد تھے جنہیں بنی اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 2 قبائل آج کے یہودی توریت پر عمل کرتے تھے، جبکہ باقی 10 قبائل توریت کو تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن بنی اسرائیل کا حصہ تھے۔ آج شمالی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے نینوا کی اشوریا قوم نے فتح کر لیا تھا، جبکہ جوڑا کے نام سے موسوم جنوبی علاقے پر صدیوں بعد بابل سے آنے والے حملہ آوروں نے قبضہ کیا، جبکہ بابل کے فرمانروا بخت نصر نے یروشلم جو موجودہ فلسطین ہے اس پر قبضہ کر کے اسرائیلی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو بنی اسرائیل کے بہت سارے قبیلے بھاگ کر ایران یعنی فارس کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں میں پھیل گئے۔ ہزاروں سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کے گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھوپیا میں آباد فلاشا یہودیوں اور افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ ہے۔ خود بعض افغانوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق زمانہ قدیم کے یہودیوں سے تھا، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم برملا یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بن یامین قبیلے سے ہے۔ اس طرح پاکستان اور افغانستان کی نصف آبادی یہودی قبیلے کے بچھڑے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ عرب مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، جبکہ دونوں کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا، جہاں سے وہ ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ سفر ہجرت کے دوران آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ سے شادیاں کی۔ حضرت ہاجرہ سے آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جنم ہوا، جو کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ کے بطن سے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو مکہ میں لا کر آباد کر دیا، جبکہ خود حضرت سارہ اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ
فلسطین میں ہی مقیم رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اپنے دادا اور چچا کی طرح آپ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی ہوئے۔ حضرت یعقوب کا عبرانی لقب اسرائیل تھا، لہٰذا ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس لیے ابتدا سے ہی بنی اسرائیل 12 قبیلے میں بٹے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو عرب میں اس کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے خاص مقام حاصل ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی فضیلت بھی بنی اسرائیل کو ہی حاصل رہی، جنہوں نے معصیت الہی کا ارتکاب کر کے گنوا لی۔ بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء اور رسل آئے، لیکن اس قوم کے سینکڑوں انبیاء کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کی نافرمانی میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کیا گیا۔ یہ قوم ایک طویل مدت کی آسائش اور حکمرانی کے بعد قطبیوں کی غلامی میں جکڑی گئی تو ان کی رہنمائی اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو قطبیوں کی غلامی سے آزاد کرا کر بحر احمر کے پاس واپس فلسطین میں لائے، جہاں آپ کے بعد آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر اور بادشاہ ہوئے۔ اس کے بعد ایک طویل مدت تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت کی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نعمتیں نازل ہوئیں، جیسے من و سلوہ وغیرہ، تاہم اس قوم نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 2 باپ بیٹوں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عزت بخشی۔ حضرت سلیمان 9ویں صدی قبل مسیح میں فلسطین کے مشہور فرما روا اور پیغمبر تھے، جنہوں نے یروشلم میں اپنی ایک وسیع و عریض عبادت گاہ تعمیر کی جو ہیکل سلیمانی کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل رائے حق سے ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین کی بھی مخالفت کی اور اسرائیل کے نام سے شمالی فلسطین میں اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ جب بنی اسرائیل دینی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے بڑھ گئے تو حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی الہی کے ذریعے حکم ہوا کہ اپنی قوم کو بتا دیجئے اللہ تعالیٰ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مہلت دی ہے، لیکن تم نے میرے احکامات فراموش کر دی۔ اب میں تم پر ایسا حکمران مسلط کروں گا جو تم پر بالکل رحم نہیں کرے گا بلکہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا۔ جب ارمیہ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو بنی اسرائیل نے اسے جھوٹ سمجھا اور آپ علیہ السلام کو پکڑ کر قید کر لیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بابل کے فرما روا بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام شروع کیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل دنیا بھر میں تتر بتر ہو گئے، جبکہ یہودیوں کی تاریخ میں بنی اسرائیل کی دوسری جلاوطنی اس وقت ہوئی جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کے کشتے کے پشتے لگا دی اور بہت سو کو قیدی بنا لیا، یہاں تک کہ بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تاراج کر کے اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر دیا۔ دوسری بار بنی اسرائیل کی جلاوطنی کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے درپے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا کر بچا لیا۔ اس فساد کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹائٹس کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ موجودہ فلسطین اور اسرائیل سے زمانہ قدیم میں فرار ہونے والوں میں وہ 10 قبائل بھی شامل ہیں جن کی تلاش میں آج بھی یہودی سرگرداں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبائل فارس یعنی ایران کے قریب غور میں آن بسے اور پھر آبادی میں اضافے کے باعث ان علاقوں تک بھی پھیل گئے جو اس وقت افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کہلاتے ہیں۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قریش کی سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے قیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ مکہ پہنچا۔ یہ قبائلی سردار بحیثیت مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا، جبکہ فتح مکہ کی مہم جوئی میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ ان سرداروں کو واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے تحائف بھی دیے اور اس وقت کے امیر قیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا، جبکہ اسے پہتان یا بتان کا لقب بھی عطا کیا اور یہی لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ افغانوں کی روایت کے مطابق بھی امیر قیس کا نام عبد الرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی جس طرح کشتی کا بتان ہوتا ہے۔ پھر یہی لقب بعد میں لسانی تغیرات کے بعد پٹھان بن گیا، جبکہ لفظ پختون کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بخت نصر کے ظلم سے بھاگ کر فارس یعنی ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام پخت تھا،
جس سے تعلق رکھنے والوں کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا۔ اہل ایران نے انہیں افغان کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب مخنصر نے ان لوگوں پر سیاحت تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس ظلم کے خلاف آہ و فغاں کرتے رہے۔ ہندوستان والے انہیں پٹھان کہتے ہیں، پاکستانی پٹھان اور پشتون، ایرانی افغان، مگر یہ خود کو پختون کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت متعدد قبائل کا مجموعہ بن چکے، جبکہ ان قبائل کی ہزارہ شاخوں کی متعدد ذیلی شاخیں بھی ہیں جو اشخاص یا علاقے سے منسوب کی گئی ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبدالرشید کی اولاد ہیں، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ خود کو قیس عبدالرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر وطن واپس آئے اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ اس طرح قیس عبدالرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبدالرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل یعنی حضرت طالوت کی 37ویں پشت سے تھا۔ اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے، اور یہ بڑی عجوبہ خیز بات ہے کہ ان میں یوسف زئی یوسف کے بیٹے اور داؤد خیل داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے اور سلمان خیل سلمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہ تحقیق قرین قیاس ہے اور ابھی تک کوئی بھی یہ تحقیق مکمل نہیں کر سکا کہ موسیٰ خیل، داؤد خیل، یوسف زئی، سلیمان خیل وغیرہ کا قدیم پس منظر کیا ہے۔ پٹھانوں کے بارے میں انگریزوں نے درجنوں تحقیقی اور تاریخی کتب تحریر کی، لیکن وہ ابھی تک بنیادی حقائق کو کھنگال نہ سکے۔ آج ایک بار پھر ماہرین پشتونوں کے یہودی النسل ہونے کے نظریے پر تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ بھی یہ خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ پٹھانوں اور یہودیوں کا رشتہ ثابت ہونے سے دونوں کے درمیان دوستانہ روابط کو فروغ مل سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل کے موضوع پر ڈبل ڈاکٹریٹ کرنے والے بھارتی شہر ملی آباد سے تعلق رکھنے والے نوجوان محقق ڈاکٹر نوارس آفریدی کی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان اور بھارت میں بسنے والے پشتون دراصل وہی گمشدہ قبائل ہیں، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی خاتون سائنسدان شہناز علی اسرائیل کے شہر حیفا کی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں پشتونوں کے یہودی النسل ہونے کے نظریے پر باقاعدہ تحقیق بھی کرتی رہیں، جس کے دوران شمالی ہندوستان میں آباد آفریدی قبیلے کے ڈی این اے نمونوں خصوصی کروموسوم کا تجزیہ کیا گیا۔ اس بھارتی سائنسدان کے مطابق آفریدی قبائل خود یہ مانتے ہیں کہ ان کے قبیلے کا نام دراصل اسرائیلی قبیلہ افرائم سے اخذ کیا گیا، جبکہ بھارت میں آباد بنائی مناشے یہودی قدیم قبیلے بناسے کو اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ اس طرح مرزا قادیانی کی کتاب مسیح ہندوستان میں اس کے اندر بھی کشمیر اور افغانستان میں بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے، جبکہ اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ کشمیر میں ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا، بلکہ کچھ ڈاکومنٹریز بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک مقبرہ دکھایا جاتا ہے جس میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو کشمیر میں یہ جو قبر ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل بخت نصر کے ہاتھ سے متفرق ہو کر بلاد ہند، کشمیر، تبت اور چین کی طرف چلے، اس لیے عیسیٰ مسیح نے ان علاقوں کی طرف ہجرت کرنا ضروری سمجھا۔ پٹھانوں کی طرح کشمیریوں کی اصلیت بارے بھی بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں۔ کئی مورخین اس نتیجے پر پہنچے کہ کشمیری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں، اور بخت نصر کے حملے میں جب یہ لوگ منتشر ہو کر گھومتے پھرتے کشمیر پہنچے تو اس خطے کو اپنے رہنے کے لیے سود مند پائے، جبکہ مورخین کا غالب نظریہ یہ ہے کہ کشمیری دراصل یہودیوں اور آریاؤں کی مخلوط نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ افغان یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلد مروب نہیں ہوتی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور اوصاف عربوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں، مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ انہی قیاسات کی بنیاد پر کچھ لوگ ہندوؤں اور یہودیوں کو بھی ملاتے ہیں کہ ایک گائے جبکہ دوسرے بچڑے کو مقدس سمجھتے ہیں۔ پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودی نسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی النسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ وہی آخری نبی ہے جن کے اوصاف تورات و انجیل میں مذکور اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا، بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ تو ناظرین، یہ کچھ پٹھانوں کے حوالے سے کچھ ہسٹری تھی۔ یہ ہسٹری مکمل نہیں، اس پہ بہت ساری تحقیق ابھی بھی ہو رہی ہے۔ جتنی باتیں میں نے کی سوائے اسلامی حوالوں کے، آپ ان کو بھی چاہیں تو مستند خیال نہ کریں، اس کے اوپر مزید تحقیق کو چلنے دیں۔ تحقیق ہونے کے بعد مزید کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ ابھی تک کی تحقیق تھی جو مختلف لوگوں نے فائل کیا اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے سراغ رساں کا کام ہے کہ صرف جو ابھی تک کے سراغ ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا، اور آنے والے سراغ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔